اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک فقیہ زیادہ سخت ہے شیطان پر 1000 عبادت گزار بندوں سے۔ اس حدیث مبارکہ کا مقصد فقہا کی عظمت کو اور فضیلت کو بیان کرنا ہے۔ فقیہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو دین کی پوری سمجھ رکھتا ہو اور قرآن اور حدیث سے مسائل استنباط کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اگر یہ معنی مراد لیا جائے تو علماء نے لکھا ہے کہ پہلی 3-4 صدیوں میں تو فقہا گزرے ہیں، اس کے بعد کوئی فقیہ اس معنی میں نہیں گزرا۔ اور اگر فقیہ سے مراد بڑا عالم، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا، مسائل کا علم رکھنے والا، بہت بڑا مفتی، تو ایسی صورت میں آج کل کے جو بڑے علماء حضرات ہیں ان پر بھی اس کا اطلاق ہوگا۔ اور شیطان پر زیادہ سخت ہونے کی وجہ یہ ہے عابدین سے کہ عبادت کرنے والے جس عبادت کے اندر مصروف ہیں اس عبادت کا فائدہ صرف انہی کی ذات کو ہے، اور فقیہ جن مسائل میں اور جن معاملات میں وہ مصروف ہے اس کی افادیت صرف اس کی ذات تک نہیں ہے بلکہ اس سے دوسرے لوگوں کو بھی نفع ہو رہا ہے، تو یقیناً اس سے شیطان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے بنسبت اس انسان کے جو محض اپنا فائدہ کر رہا ہو۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ شیطان کے جو دو پیچ ہیں، اس کے جو معاملات ہیں انسان کو بہکانے کے، ایک فقیہ وہ تمام معاملات جانتا ہے، اس کے حربے جانتا ہے، وہ اس کے شکنجے میں اتنا جلدی نہیں آتا جتنا جلدی ایک محض عبادت کرنے والا آ جاتا ہے، کیونکہ اس کو ان تمام چیزوں کا علم نہیں ہوتا۔ ایک واقعہ نظروں سے گزرا، ایک عابد نے، ایک علاقے میں بہت بڑے عابد تھے، انہوں نے اپنا ایک آنکھ اور اپنا ناک کا ایک نتنا بند کر رکھا تھا کہ سانس لینے کے لیے ایک کافی ہے، اور دیکھنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں ہمیں تو اس میں ایک آنکھ کافی ہے، 2 آنکھوں کی کیا ضرورت ہے، کہیں نعمتوں کی ناشکری نہ ہو جائے۔ تو اس علاقے میں ایک عالم آئے تو ان کو پتہ چلا، وہ ان سے ملنے گئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے جب سے یہ کام کیا ہوا ہے اس وقت سے آپ کی تو نماز ہی نہیں ہو رہی، جب آپ کا وضو ہی نہیں ہو رہا، ناک میں آنکھ میں صحیح طریقے سے آنکھ پر مکمل طور پر پانی نہیں پہنچ رہا تو آپ کی تو نماز ہی نہیں ہو رہی۔ عبادت تو بعد میں ہے، جب وضو ہی نہیں ہے تو نماز کہاں سے ہوگی؟ کہنا یہ مقصود ہے کہ دین کی سمجھ رکھنا علماء کے حوالے سے، اہل علم کے حوالے سے آتا ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو یقیناً فقیہ ہونا، عالم ہونا، اہل علم میں سے ہونا، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، فرمایا کہ کیا علماء اور جہلاء برابر ہو سکتے ہیں؟ جہلاء سے مراد جن کے پاس علم نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ترکیب کے حوالے سے فقیہ موصوف ہے
वाहिद सिफत मौसूफ सिफत मिलकर मुब्तदा। अशद्दु आप जानते हैं इसमें तफजील है, वह ज़मीर इसका फ़ाइल हो जाएगा। अला हरफ जार शैतान मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुताल्लक़ हो जाएंगे, मुताल्लक़ अव्वल हो जाएंगे इसमें तफजील के साथ। फिर मिन हरफ जार अल्फ मुज़ाफ़ आबिदिन मुज़ाफ़िले, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले मिलकर मजरूर, ये जार मजरूर मिलकर ये भी मुताल्लक़ हो जाएगा अशद्दु इसमें तफजील के साथ, और ये मुताल्लक़ सानी हो जाएगा। और इसमें तफजील अपने फ़ाइल और दोनों मुताल्लक़ात से मिलकर ये ख़बर बन जाएगी फ़क़ीहुन वाहिदुन की। मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हो गया। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तूबा लिमन वजदा फ़ी सहीफ़तिही इस्तिग़फ़ारन कसीरा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, रवाहु इब्न माजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, फरमाया मुबारक हो उस शख्स को जो पाए अपने सहीफे में बहुत ज्यादा इस्तिग़फ़ार। खुशखबरी हो उस शख्स के लिए जो अपने सहीफे में, अपने आमाल नामे में, खा वो रोज़मुर्रा का है, खा वो हफ्तेवार का है, खा वो क़यामत के दिन का है जो उसके हाथ में दिया जाएगा, तो वो अपने सहीफे में इस्तिग़फ़ारन कसीरा बहुत ज्यादा इस्तिग़फ़ार पाता है। इस हदीस मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिग़फ़ार की फजीलत बयान फरमाई है कि अल्लाह तबारक व तआला से हर वक्त तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए और अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलाफ़ी कर लेनी चाहिए। अगली हदीस आ रही है कुल्लु बनी आदम ख़ताउन, क्योंकि हर इंसान ख़ताकार है। व खैरुल ख़त्ताईन तव्वाबून, और बेहतरीन ख़ताकार वो है जो अल्लाह के सामने तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है। कुरान पाक में भी फरमाया कि तुम अल्लाह तबारक व तआला के सामने कसरत से इस्तिग़फ़ार करो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम पर उसके जवाब में कसरत से बारिशें बरसाएंगे, तुम्हें औलाद की कसरत होगी, और भी इनामात का बहरहाल जिक्र है। तो ये इस्तिग़फ़ार की फजीलत है। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहें, सुबह शाम एक तस्बीह का मामूल बनाना चाहिए। अगर मुकम्मल आए अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, तो ये भी अच्छी बात है, मुकम्मल पढ़ लेना चाहिए जितना भी बहरहाल हो सके। और आम रूटीन में जो बाज़ लोग होते हैं उनकी ज़बान पर कोई ना कोई हर वक्त कलमा जारी होता है फारिग औक़ात में, तो उस वक़्त भी चाहिए कि अपनी ज़बान पर इंसान इस्तिग़फ़ार की कसरत को रखे। यानी आम मामूल में अस्तग़फ़िरुल्लाह का ज़बान पर मामूल होना चाहिए, ताकि जो हमसे गुनाह होते हैं, जो हमसे ख़ताएँ होती हैं, बिलखुसूस जो सगीरा गुनाह हैं, तो वो हर इंसान से बकसरत वाक़े होते हैं, तो वो इस्तिग़फ़ार पढ़ने की बरकत से साथ साथ मुआफ़ होते रहें। तरकीब के हवाले से तूबा ये मुब्तदा है, लाम हरफ जार, मन इसमें मौसूल, वाजदा फ़ेल हुआ ज़मीर फ़ाइल, फ़ी सहीफ़तिही जार मजरूर है, यानी फ़ी हरफ जार, सहीफ़ती मुज़ाफ़, ही ज़मीर मुज़ाफ़िल है, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल है मिलकर मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुताल्लक़ हो जाएंगे वजदा फ़ेल के साथ। इस्तिग़फ़ारन मौसूफ़, कसीरन सिफ़त, मौसूफ़ सिफ़त मिलकर ये मफ़ूल भी बन जाएंगे वजदा के लिए। फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल भी और मुताल्लक़ से मिलकर ये सिला बन जाएगा मन इसमें मौसूल का, मौसूल सिला मिलकर ये मजरूर बन जाएंगे लाम हरफ जार के लिए, और जार मजरूर मिलकर मुताल्लक़ हो जाएगा साबिततुन के साथ। साबिततुन आप जानते हैं इसमें फ़ाइल है, या ज़मीर उसका फ़ाइल हो जाएगा। इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल और जार मजरूर से मिलकर ये खबर बन जाएगी तूबा के लिए, और मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो जाएगा।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، رضا الربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد او کما قال، رواہ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رب کی رضا اور والد کی رضامندی میں ہے، اور رب کی ناراضگی اور والد کی ناراضگی میں ہے۔ یقیناً اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ہماری زندگی میں دخل والدین کا سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور ہمیں تخلیق کرنا، ہمیں دنیا میں بھیجنا، اس کا ظاہری سبب ہمارے والدین ہی بنتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنے حقوق کا ذکر کیا، مثلا جہاں شرک کا ذکر کیا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، یہ نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی والدین کا ذکر کیا کہ والدین کی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے، انہیں اف تک نہیں کہنا چاہیے، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں دینی چاہیے، اور اگر ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اور یہاں آپ نے دیکھ لیا کہ رب کی رضا والد کی رضامندی میں ہے، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ والد اگر ناراض ہے، ماں اگر ناراض ہے، باپ اگر ناراض ہے، تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہے۔ اور اگر یہ دو ہستیاں آپ سے خوش ہیں تو یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہیں۔ باقی یہاں پر والدہ کا ذکر نہیں کیا، صرف والد کا کیا، تو والد کے تحت والدہ بھی یہاں پر ضمناً داخل ہے۔ یا دوسری روایات موجود ہیں جن میں والدہ کا ذکر ہے تو ان کو اس کے ساتھ ایڈ کر لینا چاہیے، تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ حق مجھ پر کس کا ہے، فرمایا ماں کا، دوسری مرتبہ پھر فرمایا ماں کا، تیسری مرتبہ پھر ماں کا، چوتھی مرتبہ میں ارشاد فرمایا باپ کا۔ تو یہاں پر والد کے ساتھ والدہ بھی شامل ہیں، دونوں کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، اور دونوں کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، لیکن ان معاملات میں جو شریعت کے حدود کے اندر ہوں۔ اگر کوئی ایسا حکم دیں والدین جو شریعت کے خلاف ہے، مگر جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں ایسے والدین بھی پائے جاتے ہیں جو اپنے بچوں کو، مثال کے طور پر بیٹے کو داڑھی نہیں رکھنے دیتے، بیٹی کو پردہ نہیں کرنے دیتے، اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو پھر پیار محبت سے انہیں سمجھا لیا جائے، اور اگر تھوڑی بہت ان کی ناراضگی ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں شرعاً، اسے برداشت کر لیا جائے، کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق او کما قال، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مخلوق کی جو ہے نافرمانی کر لینی چاہیے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی مخلوق کی ایسی اطاعت کرنا جس میں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو، خالق کی ناراضگی پیش آ رہی ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ ترکیب کے حوالے سے رضا یہاں پر مضاف ہے، اور رب مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا، فی حرف جار، رضا مضاف، الوالد مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائیں گے ثابت ان کے ساتھ۔ ثابت اس میں فاعل ہوا ضمیر اس کا فاعل بن جائے گی، اور اس میں فاعل اپنے جار مجرور سے مل کر یہ خبر بن جائے گی رضا کے لیے، رضا رب کے لیے مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ بن جائے گا۔ وہ عاطفہ اسی طرح آگے، سخت الرب، سخت مضاف، اور رب مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا، فی سخط الوالد یہ جار مجرور مل کر ثابت ان کے ساتھ متعلق ہو جائیں گے، اور وہ خبر بن جائے گی سخط الرب کے لیے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر
معطوف 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 علیہ مل کر جملہ معطوفہ ہو جائے گا.